ناظرین، سرزمین حجاز کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کئی تاریخی مقامات کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ بچپن میں کہانی سن رکھی تھی کہ عباس خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ سے نہر نکال کر مکہ مکرمہ تک لائیں۔ حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب وادی نعمان سے نہر نکالی گئی، تاہم ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ مکرمہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے جو گزرگاہ بنائی، اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آب کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا اور اس کی لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو 1 دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ ناظرین، نہر زبیدہ صدیوں تک مکہ مکرمہ اور شہر مقدسہ میں حاجیوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی رہی۔ یہ نہر 1950 تک چلتی رہی اور بعد ازاں پیمپوں کے ذریعے پانی کھینچے جانے کے باعث خشک ہو کر بند ہو گئی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں ہے۔ 1926 میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے اور اس نہر کی بحالی کے لیے مصری ماہرین کو بلایا گیا۔ انہوں نے 9 جنوری 1927 کو کام مکمل کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی ایک کاپی اردو نیوز کے پاس موجود ہے، جس میں نہر زبیدہ کی تاریخ، مکہ مکرمہ تک پانی کی فراہمی اور نہر کی اصلاح و مرمت اور دیگر معلومات کی تفصیل موجود ہے۔ نہر زبیدہ کی تاریخ کیا ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے لیے آئیں تو پانی کی قلت کا نوٹس لیا۔ بغداد واپسی پر ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹ کو بلا کر مکہ مکرمہ میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ ماہرین نے ملکہ کو سروے کے بعد رپورٹ دی کہ نہر کی تعمیر کا کام انتہائی مشکل ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں ملکہ زبیدہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے، ہوا ہر قدال کی ضرب پر 1 دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب وادی نعمان سے پانی لایا گیا۔ اس وقت کے انجینئرز نے سروے کے بعد وادی نعمان سے میدان عرفات اور پھر مکہ مکرمہ پانی کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ اس وادی میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا اور عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل کراہ کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے اور اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مصری ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا اور اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے اور پانی کا لیول یکساں رہنے کے لیے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ حاصل ہونے والا پانی جذب نہ ہو جائے، یعنی پوری نہر زبیدہ کو ہوا و زمین کے اوپر ہے یا اندر، پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا۔ نہر زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ اس نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی اور انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بھرتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے۔ مزدلفہ میں نہر زبیدہ مسجد مشعر الاحرام کے قریب کنویں کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے اور مناخ کو بھی پانی یہاں سے فراہم کیا جاتا تھا۔ بعد میں نہر پر پمپ لگا کر پانی مناخ تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا اور مناخ میں بھی حوض بنائے گئے اور ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ 1950 تک نہر چلتی رہی اور آبادی بڑھی تو لوگوں کی پانی کی ضروریات بھی بڑھیں۔
اور انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کئی مقامات پر چینل پر پمپ لگا کر پانی کھینچا گیا اور اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا اور یوں یہ نہر خشک ہو گئی اور اب وادی نعمان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا۔ نہر کی بحالی کا منصوبہ کیسے ہوا؟ نہر زبیدہ کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کام شروع کر دیا۔ رپورٹ میں تاریخی حوالوں سے بتایا گیا ہے کہ ملکہ زبیدہ نے نہر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، لیکن اسے مکہ مکرمہ تک نہیں لایا جا سکا تھا۔ نہر مکہ مکرمہ کے علاقے عزیزیہ تک جاتی تھی، جہاں ایک بڑا حوض بنایا گیا جو حوض زبیدہ کے نام سے معروف تھا۔ اس سے پانی بھر کر مکہ مکرمہ لے جایا جاتا تھا۔ ناظرین، حالیہ سروے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب زیر زمین پانی کا لیول اتنا نہیں رہا کہ عین زبیدہ کو بحال کیا جائے اور نہر کے روٹ پر تعمیرات ہو چکی ہیں اور کچھ حصہ سڑک کے ساتھ ہے اور نہر جگہ جگہ سے کٹ چکی ہے، تاہم مزدلفہ کے قریب ایک بڑا حصہ جو زمین کے اوپر اور بڑی حد تک محفوظ بھی ہے۔ تجویز یہ تھی کہ نہر زبیدہ کو مکمل بحال کرنے کی بجائے اس کے کچھ حصے کو بحال کیا جائے اور ایک وزٹر سینٹر بنایا جائے، وہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ نہر زبیدہ کام کس طرح کرتی تھی، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنا پانی تھا اور کیسے آتا تھا۔ مزدلفہ کے قریب نہر زمین سے اوپر ہے اور بڑی خوبصورت اور دیوار چین کی طرح لگتی ہے۔